السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 9 محرم دن جمعرات عصر کے وقت عمر صاد ملعون نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ حملہ جاری کیا جائے۔ لشکر امام حسین کے خیام کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب سرکار سید الشہداء تلوار پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے نیند لے رہے ہیں۔ حضرت زینب کو جب شور سنائی دیا تو آپ اپنے بھائی کے نزدیک آئیں اور فرمایا کہ لشکر نے حملہ شروع کر دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جب میں خواب میں تھا تو میں نے رسول خدا کو دیکھا۔ رسول خدا مجھ سے فرما رہے تھے کہ میرے فرزند تم جلد ہی میرے پاس آ جاؤ گے۔ اس کے بعد اپنے بھائی ابوالفضل عباس سے فرمایا میں تم پر قربان ہو جاؤں، سوار ہو کر جاؤ، ان سے ملو اور پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ امام کے حکم کے مطابق حضرت عباس 20 آدمیوں کے ساتھ جن میں زہیر ابن قین، حبیب ابن مظاہر بھی شامل تھے، دشمن کی طرف گئے اور ان کے قریب جا کر ان سے آگے بڑھنے کا سبب دریافت کیا۔ عمر سعد کے سپاہیوں نے جواب دیا امیر یعنی ابن زیاد کی طرف سے ایک تازہ حکم آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یا تو آپ لوگ بیعت کریں وگرنہ ہم اسی وقت جنگ شروع کر دیں گے۔ حضرت عباس واپس تشریف لائے اور امام کی خدمت میں ان کا مطالبہ پیش کیا۔ امام نے فرمایا ارجع الیہم فإن استطعت، ان کے پاس واپس جائیے اور اگر ممکن ہو تو ان سے ایک رات کی مہلت مانگ لیجیے اور جنگ کو کل صبح تک کے لیے ٹال دیا جائے تاکہ آج کی رات ہم نماز، استغفار اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں بسر کریں۔ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن اور کثرت سے دعا اور استغفار کس قدر پسند ہے۔ حضرت ابوالفضل عباس ایک مرتبہ پھر دشمن کی طرف گئے اور اس سے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ عمر بن سعد یہ تجویز قبول کرنے سے ہچکچا رہا تھا، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کے دوسرے سرداروں کے سامنے مسئلہ رکھا اور ان کی رائے جاننا چاہی۔ عامر ابن حجاج نامی ایک سردار نے کہا سبحان اللہ، اگر یہ لوگ ترک یا دیلمی ہوتے اور اس وقت کی مہلت طلب کرتے تب بھی تمہیں انہیں مثبت جواب دینا چاہیے تھا، جبکہ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اولاد ہیں۔ قیس ابن اشعث نامی ایک اور سردار نے کہا میرا بھی خیال ہے کہ حسین ابن علی کی اس درخواست کا مثبت جواب دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو انہوں نے پسپائی کی خاطر یہ درخواست کی ہے اور نہ ہی اپنی رائے پر نظر ثانی کے لیے، بلکہ خدا کی قسم کل ان کے لوگ تم سے پہلے جنگ شروع کر دیں گے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہم کیوں انہیں ایک رات کی مہلت دیں؟ کافی بحث و گفتگو کے بعد عمر بن سعد نے حضرت عباس کو یہ جواب دیا کہ ہم آپ لوگوں کو آج رات کی مہلت دے رہے ہیں، اگر آپ تسلیم ہو گئے اور آپ نے امیر کے فرمان کے سامنے سر جھکا دیا تو ہم آپ کو اس کے دربار میں لے چلیں گے، اور اگر نہ مانے تو ہم آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے بلکہ جنگ آپ کے مقدر کا فیصلہ کرے گی۔ اس طرح امام حسین کی درخواست کو قبول کیا گیا اور آپ کو شب عاشور کی مہلت دے دی گئی۔ مہلت ملنے کے بعد سرکار سید الشہداء نے تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کیا اور آپ کے اصحاب خاص بھی ان میں موجود تھے، اور حالات کے بدلنے کی وجہ سے سرکار سید الشہداء نے ایک خطبہ ایراد فرمایا اور سب کو خطاب کرتے ہوئے کہا اثنی علی اللہ احسن الثناء، میں اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف و ثنا کرتا ہوں اور آسائشوں اور سختیوں میں اسی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت کے ذریعے شرف و احترام عنایت فرمایا اور ہمیں قرآن کی تعلیم دی، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کی اور ہمیں حق کو سننے والے کان، حق کو دیکھنے والی آنکھیں اور روشن اور نورانی قلب عطا فرمایا اور ہمیں مشرکوں میں قرار نہیں دیا۔ اما بعد، میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب کہیں نہیں دیکھے اور نہ کسی کے اہل خانہ اپنے اہل بیت سے بڑھ کر باوفا اور حق شناس پائے۔ خدا آپ سب کو میری طرف سے جزائے خیر عنایت کرے۔ میرے نانا رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے عراق سے بلایا جائے گا اور میں امورہ اور کربلا نامی ایک مقام پر ٹھہروں گا اور وہیں شہید کر دیا جاؤں گا۔ اب اس شہادت کا وقت آن پہنچا ہے۔ میرے خیال میں کل ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا دن ہوگا۔ میں آپ سب کو چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں، میں نے آپ سب پر سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے اور اب آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ رات کی تاریکی نے آپ سب کو چھپایا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے
آپ میں سے ہر شخص میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ تھام کر اس کے ساتھ یہاں سے چلا جائے۔ خدا آپ سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ آپ سب اپنے اپنے علاقوں اور شہروں کی طرف چلے جائیے۔ یہ لوگ میرے در پہ ہیں اور اگر مجھے مار لیں تو پھر دوسروں سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ امام علیہ السلام کی تقریر ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے ان کے بھائی ابو الفضل العباس نے کلام کیا اور فرمایا لا ارانا اللہ ذالک ابدا، خدا کبھی ایسا دن نہ دکھلائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جائیں۔ اس کے بعد بنی ہاشم کے تمام ہی افراد نے حضرت ابو الفضل العباس کی گفتگو دہرائی۔ اسی طرح سے حضرت عقیل کے صاحبزادوں کی طرف امام علی مقام نے دیکھا اور فرمایا حسبکم من القتل بمسلم اذهبوا قد اذنت لکم، تم لوگوں کی طرف سے مسلم کی قربانی کافی ہے، تم لوگ چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے امام کے جواب میں فرمایا اگر ہم چلے گئے اور ہم سے پوچھا گیا کہ اپنے مولا اور آقا کو چھوڑ کر کیوں چلے آئے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نہیں، خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اپنی مال و دولت، جان اور اپنی اولادیں آپ کی راہ میں قربان کر دیں گے اور آخری دم تک آپ کی رکاب میں رہتے ہوئے جنگ کریں گے۔ اسی موقع پر حضرت مسلم ابن اوسجہ نے بھی خطاب فرمایا اور امام علی مقام کی مدد کا وعدہ دہرایا۔ اسی طرح سے امام کے ایک اور صحابی سعد ابن عبداللہ نے بھی خدا کی قسم کھا کر امام علی مقام کو چھوڑ کر جانے سے انکار کیا۔ حضرت زہیر ابن قین اور اسی طرح سے محمد بن بشیر حضرمی نے بھی امام علی مقام کی نصرت اور مدد کا وعدہ کیا۔ امام نے جب بنی ہاشم کے افراد اور اپنے اصحاب کے اس رد عمل کا مشاہدہ کیا اور ان کی زبانی وہ کلمات سنے جو ان کی معرفت، احساس ذمہ داری اور امامت سے وفاداری کی دلیل تھے، انہیں ان الفاظ میں دعا دی جزاکم اللہ خیرا، خدا تم سب کو بہترین جزا عنایت فرمائے۔ اور پھر انتہائی دو ٹوک اور واضح الفاظ میں فرمایا میں کل مارا جاؤں گا اور آپ سب بھی مارے جائیں گے، کوئی ایک بھی نہ بچے گا، یہاں تک کہ قاسم اور شیرخوار عبداللہ بھی باقی نہ رہیں گے۔ یہ سن کر امام کے اصحاب نے ایک آواز ہو کر کہا ہم بھی خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں آپ کی مدد کی توفیق دے کر فضیلت بخشی اور آپ کے ہمراہ شہادت دے کر عزت و شرافت عنایت فرمائی۔ اے فرزند رسول، کیا ہم اس بات پر خوش نہ ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہیں گے؟ خرائج راوندی میں تحریر ہے کہ امام نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا اور یک بیک ان سب نے جنت میں اپنے مقام اور ان نعمتوں کو دیکھا جو وہاں انہیں دی جائیں۔ شب عاشوراء کے اس داستان سے ہم کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر حقیقی معنی میں ہم اپنے امام کی نصرت میں سچے ہوں تو پھر اسی دنیا میں ہمیں جنت میں ہمارا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ ہزاروں صلاۃ و سلام ہو شہدائے کربلا کے اوپر کہ جن جیسا نہ ان سے پہلے بنایا گیا اور ان کے بعد بھی نہ ایسا بنایا جائے گا۔